السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم امید کرتا ہوں کہ تمام طالب علم خیریت سے ہوں گے۔ آج 17 جولائی 2020 بروز جمعۃ المبارک، کتاب مطالعہ پاکستان، باب 3 زمین اور ماحول، موضوع پاکستان میں جنگلی حیات۔ آئیے پاکستان میں جنگلی حیات کا نثری مطالعہ کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں جنگلی حیات کا موجود ہونا قدرتی توازن کو برقرار رکھنے میں بڑا معاون ہوتا ہے، مددگار۔ پاکستان کے جنگلات میں بے شمار جانور پائے جاتے ہیں، تاہم پاکستان کے پہاڑی اور ریگستانی علاقوں میں پائے جانے والے جانور قابل ذکر ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات اور بلند پہاڑیوں پر بندر، جنگلی بلیاں اور ریچھ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ شمالی علاقہ جات میں پہاڑیوں پر بندر، جنگلی بلیاں، ریچھ پائے جاتے ہیں، جبکہ جنوبی پنجاب میں نیل گائے، جنگلی بلی، گیدڑ، تیتر، سانپ، مور اور چنکارہ قابل ذکر ہیں۔ شمالی علاقہ جات میں بندر، جنگلی بلیاں، ریچھ، جبکہ جنوبی پنجاب میں نیل گائے، جنگلی بلی، گیدڑ، تیتر، سانپ، مور اور چنکارہ ہے۔ اس کے بعد کم پہاڑی ڈھلوانوں پر سرخ لومڑی، کالا ہرن، چیتا، تیتر اور چکور وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سطح مرتفع پھوٹوار، کوہستان نمک اور کالا چٹا پہاڑ پر جنگلات کثرت سے ملتے ہیں۔ ان جنگلات میں کئی جنگلی جانور پائے جاتے ہیں، جن میں اڈیال، چنکارہ، ہرن، تیتر، مور، چکور اور علاقائی پرندے یعنی جو اس علاقے میں عام پائے جاتے ہیں شامل ہیں۔ یاد رکھیے، چکور پاکستان کا قومی پرندہ جبکہ مار خور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ تھل اور چولستان کے ریگستانی علاقوں میں ہرن، نیل گائے، صحرائی لومڑی، گیدڑ، بلیاں، کالا اور سرمئی تیتر یعنی کالا تیتر اور سرمئی تیتر، کوبرا سانپ کی نسلوں میں سے ایک نسل ہے، شتر مرغ بھی پایا جاتا ہے۔ شکاری پرندوں میں پاکستان میں باز، شکرا، عقاب، چیل اور گدھ عام ملتے ہیں۔ ان پرندوں کے علاوہ کئی موسمیاتی پرندے ہر سال سردیوں کے آغاز میں سائبیریا اور دوسرے سرد علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان کی جھیلوں کا رخ کرتے ہیں اور موسم سرما گزرنے کے بعد واپس اپنے دیش چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ سردیوں کے جانور ہوتے ہیں، پس دوبارہ بسیرا اپنے علاقوں میں کر لیتے ہیں۔ جنگلات کے ساتھ ساتھ ان میں پائے جانے والے جانور بھی اہم ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ماحول کو توازن میں رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ کے لیے ایک سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں خطرے سے دو چار جانوروں سے مراد وہ جانور ہیں جو ختم ہونے کے قریب ہیں؟ مثلاً برفانی ریچھ، انڈس ڈالفن، کالا ہرن، یعنی یہ تقریباً ناپید ہیں اور مقدار میں کم ہیں، اور خطرہ ہے کہ یہ نایاب ہیں، کم ملتے ہیں، ناپید بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ نایاب ہیں، موجود ہیں مگر ناپید نہیں۔ پاکستان کے قدرتی خطے۔ پاکستان کا وسیع علاقہ یکساں ایک جیسا نہیں۔ سیدھی سی بات ہے بیٹا، کہیں گرمی، کہیں سردی، کہیں اتار، کہیں چڑھاؤ، کہیں ریگستان، کہیں پانی وغیرہ وغیرہ، کہیں خشکی، کہیں تری۔ ہر علاقہ اپنے موسم، نباتات، لوگوں کے رہن سہن کے طریقوں اور سطح کی حالت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے، لہٰذا اسے یکسانیت کی بنیاد پر مختلف قدرتی خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ قدرتی خطے سے مراد ایسا علاقہ جس میں موسم، نباتات، آبادی، لوگوں کے رہن سہن کے طریقے
ایک جیسے ہوں، یا ایک اور وہ تعریف دے رہا ہے، قدرتی خطہ سے مراد زمین کا وہ علاقہ ہے جس میں سطح زمین کی بلندی، پستی، درجہ حرارت، بارش، نباتات، حیوانات اور انسانی کام کاج تقریباً ملتے جلتے ہوں۔ جی، پاکستان کو قدرتی خطوں کے لحاظ سے 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 میدانی خطہ، نمبر 2 صحرائی خطہ، نمبر 3 ساحلی خطہ، نمبر 4 خشک اور نیم خشک پہاڑی خطہ، نمبر 5 مرطوب اور نیم مرطوب پہاڑی خطہ۔ آگے بیٹا ان کی تفصیل دی گئی ہے۔ آئیے ہم پاکستان کے خطے میں جو 5 خطے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے میدانی خطہ کو شامل حال لیتے ہیں۔ نمبر 1 میدانی خطہ علاقے۔ اس خطے کی آب و ہوا انتہائی خشک ہے، موسم گرما انتہائی گرم اور موسم سرما سرد ہوتا ہے۔ موسم گرما میں اوسط درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، جبکہ موسم سرما کا اوسط مراد تقریباً یعنی کہ درمیانہ درجہ جو عام ہوتا ہے۔ دیکھیں موسم گرما میں درجہ حرارت 42 بھی ہو سکتا ہے، 45 بھی ہو سکتا ہے، 38 بھی ہو سکتا ہے، بارش ہو تو 35 بھی ہو سکتا ہے، مگر روٹین میں تقریباً ڈیلی بیسس کی جو ایوریج ہے وہ سمجھ لیں کہ اگر 30 دن ہے تو ان میں سے 25 دن 20 دن 22 دن جو درجہ حرارت ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا، اس کو کہتے ہیں اوسط درجہ، جبکہ موسم سرما کا اوسط درجہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس علاقے میں بارشیں زیادہ برسات کے موسم میں مون سون ہواؤں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس خطے میں سالانہ اوسطاً بارش 15 سے 20 انچ ہے۔ جی، میدانی خطہ کے علاقے پڑھ لیے آپ نے، اب آتے ہیں نباتات کی طرف۔ اس خطے میں بارش بہتر ہوتی ہے، لہٰذا زیادہ جنگلات موجود ہیں۔ چونکہ بارش زیادہ ہوگی تو زمین کو پانی زیادہ لگے گا، زمین کو پانی زیادہ لگے گا تو جنگلات کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ یہاں پر اکثر ہاری کاٹنے والے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے معاشی حالات۔ یہ علاقہ دریاؤں کی لائی ہوئی انتہائی زرخیز مٹی سے بنا ہے۔ اس کے علاوہ اس خطے میں نہری آب پاشی کا نظام بہت عمدہ ہے، لہٰذا یہ علاقہ اپنی زرعی پیداوار میں پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ اس علاقے کی اہم فصلوں میں چاول، گندم، گنا اور کپاس شامل ہیں۔ یہ خطہ ملک کی صنعتی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کون سا خطہ؟ میدانی خطہ۔ ملک کی اکثر و بیشتر صنعتیں اسی علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ ان صنعتوں میں ٹیکسٹائل، الیکٹرانکس، بجلی کا سامان، کھیلوں کا سامان، چینی کی صنعت، چمڑے کی صنعت اور کٹلری کی صنعتیں اہم ہیں۔ اہم صنعتی شہروں میں لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، پشاور، گجرات، ملتان، قصور، سیالکوٹ، نواب شاہ، مردان، نوشہرہ اور سکھر قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے آبادی۔ یہ خطہ ملک کا سب سے گنجان ترین خطہ ہے۔ ملک کی 50% آبادی اسی خطے میں رہتی ہے۔ کس خطے میں؟ میدانی خطے میں۔ آبادی کا اگر پاکستان کی فرض کر لو آبادی جس طرح موجودہ تقریباً 24 کروڑ ہے یا 25 کروڑ ہے، چلیں 26 کروڑ لگا لیں، تو جو 13 کروڑ ہے وہ میدانی خطے میں آبادی اس کی رہتی ہے۔ میدانی خطے میں لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، پشاور، ملتان، گجرات، قصور، سیالکوٹ، نواب شاہ، مردان، نوشہرہ، سکھر وغیرہ شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آبادی کا زیادہ حصہ دیہی آبادی پر مشتمل ہے، لیکن شہری آبادی میں بھی تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی بیٹا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ صحرائی خطہ، ساحلی خطہ، نیم خشک پہاڑی خطہ،
خشک پہاڑی خطہ اور اس کے بعد مرطوب اور نیم مرطوب پہاڑی خطہ، یہ انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے خطبہ میں مکمل کریں گے۔ آج کا آپ کا کام پاکستان میں جنگلی حیات کا موضوع مکمل یاد کرنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے، پلس اس کے ساتھ پاکستان کے قدرتی خطے پیراگراف لکھنے کے بعد میدانی خطہ، علاقے، نباتات، معاشی حالات اور آبادی یاد کرنے کے بعد اسے بھی ایک دفعہ پاکستان میں جنگلی حیات کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے۔ میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کو تندرستی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔